بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات اللہ مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، انسان شناسی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ چند ایک باتیں صرف ریپیٹ کروں گا تاکہ میں مطلب کو اپنے آگے جاری رکھ سکوں۔ ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پروردگار اس کائنات کے اندر جو کمال مطلق ذات ہے وہ پروردگار کی ہے، ایبسلیوٹ کمال پروردگار ہے۔ اسی طرح سے اس ذات کے کمال ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات میں خیر کا منبع بھی پروردگار کی ذات ہے، اور جتنا کچھ اس نے خلق کیا ہے کائنات میں وہ سب کا سب جتنا بھی ہے وہ سب خیر ہے۔ لہذا ایک بحث ہم نے آپ کو کی تھی کہ کمال مطلق سے کمال اول نکلے گا۔ کمال اول یہ صدور کی کیفیت ہے، لازمہ ذات ہے، نہ جزو ذات ہے نہ جزو صفات ہے بلکہ لازمہ ذات ہے۔ لیکن کمال اول میں اور کمال مطلق میں یہ جو ڈفرنس آتا ہے کہ وہ خود سے ہے اور یہ اس سے ہے، اس میں یہ کمال کی ایک نسبتاً کمی ہے۔ خود سے ہونا بالآخر ایک کمال ہے، اور کسی سے ہونا نسبت میں ان کا وہ جو کمال ہے اس کمال کی نسبت ایک کمی ہے۔ اسی کمی کو نقص کہتے ہیں، یہ جو کمی ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ جب ہم نقص کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہیں پر بھی تو وہاں پر مراد عیب نہیں ہے۔ معیوب کسی چیز کا ہونا ایک الگ بحث ہے، یعنی ہم اگر معیوب کے لیے لفظ استعمال کرنا چاہیں اردو میں تو کسی چیز کے اندر خرابی ہونا، انگلش میں کہیں گے ڈیفیکٹڈ ہونا۔ خدا نے کائنات میں کوئی چیز ڈیفیکٹڈ نہیں بنائی ہے، عیب دار نہیں بنائی ہے۔ اب یہاں پر چونکہ بعض اوقات ذہنوں میں ایک سوال آ جاتا ہے، یہیں پہ سالو کرتا ہوا جاؤں گا میں، کہ ہم جو اب دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے جو ہے وہ معیوب ہوتے ہیں، معلول ہوتے ہیں، مریض پیدا ہوتے ہیں، یا ہمارے اور آپ کے زمان میں ڈیفیکٹڈ پیدا ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ ان کی اس کنڈیشن کا قصور ہماری طرف پلٹتا ہے، پروردگار کی طرف نہیں پلٹتا۔ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ کچھ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ اب بچہ معذور پیدا ہونے کے بعد پھر وہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اچھا اب بچہ معذور پیدا ہو گیا تو اب یہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں ہائے بیچارہ ایسا ہے، ہائے بیچارہ ایسا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو اس کا ذمہ دار ہے اس کے بعد جو ہے وہ سلسلے یعنی بعد کے سلسلے میں ماں باپ کے لیے ایک طرف آزمائش بھی ہے اور ان کے دراجات میں اضافے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ خود اس کا جو معاملہ ہے وہ پروردگار کی نسبت جو ہے وہ پروردگار جانتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے اور کہاں اس کی اس کیفیت کو حل کرنا ہے۔ لہذا ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پوری کائنات میں جو چیز حاکم ہے وہ عدل الہی ہے۔ کوئی چیز بھی کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے پہلے سے آزمایا نہ ہو، اس کے لیے کوئی ریزن نہ ہو۔ وداؤٹ ریزننگ نہیں ہے۔ ہمارا مثلا میرا سید گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، کسی کا کافر گھرانے میں پیدا ہو جانا ایکسیڈنٹل نہیں ہے، اس کی بھی ریزننگ ہے۔ پھر سید یا گھرانے میں پیدا ہو کر یا کافر گھرانے میں پیدا ہو کر اگر میرا کمال پر پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ مسدود ہو تو یہ ظلم ہوگا۔ لیکن اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے دائرے کی میں نے مثال بھی دی تھی، دائرے کے اعتبار سے اگر میں اپنے دائرے کی وسعت میں صحیح کام انجام دوں تو میرے لیے کامیابی کے راستے اگر کھلے ہوئے ہیں تو یہ عین عدل ہے، اور اسی کو پروردگار اس نے حاکم کیا ہے پورے نظام کے اوپر۔ پس اب اللہ تعالیٰ نے کوئی ذرہ کائنات میں ایسا خلق نہیں کیا جو کہ خیر نہ ہو، لیکن جیسے جیسے چیز وجود میں پروردگار سے دور ہوتی چلی جائے گی کمال کی نسبت اس میں کمی آتی جائے گی۔ سب سے جو آخری چیز ہے وہ ذرے سے پھر اللہ تعالیٰ نے کمالات کو بڑھانا شروع کیا، اور ایک صفت ذرے میں اگر آپ بڑھا دیں تو وہ جماد میں تبدیل ہو جاتا ہے، جماد میں رشد و نمو کی صفت بڑھا دیں تو وہ نبات بن جاتی ہے، نبات کے اندر آپ
تحرک بالارادہ کی صفت بڑھا دیں تو وہ حیوان بن جاتا ہے۔ اب حیوان بننے کے بعد جو کمال کی منزل ہے وہ ہے انسان بننا۔ ہم نے جو انشاءاللہ بحث اب کرنی ہے وہ یہ بحث ہے کہ یہ جو انسان بننا ہے، انسان نے اس کے مراحل کیا ہیں، کیونکہ انسان بنے گا اس کے بعد اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ میں خلق کیا ہے۔ اس انسان کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب بہت سارے کمالات الہیہ کا مظہر بنا سکتا ہے۔ اب جتنا وہ اپنے آپ کو مظہر الہی کا مظہر بناتا چلا جائے گا، کمالات الہی کا مظہر بناتا چلا جائے گا، اتنا ہی ایمان کے دراجات میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی کمال کی طرف اس کا راستہ جو ہے وہ چلتا جائے گا اور وہ مقام اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ نہائی مقام کیا ہے؟ نہائی مقام یہ کہ انسان مقام محمود تک پہنچ جائے۔ یہ جو مقام محمود ہے، اچھا اس جگہ تک پہنچنے کے لیے راستہ کیا ہے، طریقہ کیا اختیار کرنا ہے، کیسے فالو کرنا ہے؟ تو اس کے لیے جو اللہ نے رول ماڈل بنایا ہے وہ وہی کمال اول ہے جس کو رول ماڈل بنایا ہے، اور اسی کو دیکھیے اگر میں کائنات خلق میں کہیں پر بھی پیدا ہونے کے بعد یہ مقام رکھتا ہوں کہ مجھے کمال اول منا اہل البیت کہہ دے، یعنی میرے پاس میں کمال اول ہوں نہیں لیکن ان سے منیت کی صدا اگر مقام پا سکتا ہوں، سند پا سکتا ہوں، تو یہ میرے لیے وہی کمال کا نہائی مرحلہ ہے۔ اور اگر یہ مرحلہ میرے لیے کھلا ہوا ہے، یہ راستہ میرے لیے کھلا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب میں اس راستے کو طے کر سکتا ہوں اور اپنے کمال تک پہنچ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جتنی بھی خلائق بنائے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے اللہ نے کمال تک پہنچنے کا راستہ مسدود نہیں کیا، لہٰذا حتیٰ ذرات، حتیٰ نباتات، حتیٰ حیوانات کے لیے بھی نوعاً کمال تک پہنچنے کا راستہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اب نوعاً مثلا میں بتا رہا ہوں نوعاً کمال کیا ہے۔ مثلا آپ تصور کیجئے کہ وہ تمام اشیاء، وہ تمام چیزیں جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ان کو استعمال کیا۔ اب آپ خود تصور کر لیں کہ جو چیز پیغمبر کے استعمال میں آ رہی ہے، اپنی کیٹیگری میں، اپنی جو اس کی کیٹیگری بنتی ہے اس میں وہ باقی ان اشیاء سے فضیلت رکھتی ہے یا نہیں کہ جو پیغمبر کے استعمال میں نہیں آئیں؟ خود تو پس اب غور کیجیے گا اس بات پر، اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر جو اس کا ایک ہدف یا اس کی خواہش ہے، اس کا ارادہ ہے، وہ یہ ہے کہ کائنات پر مومن کا تصرف ہو۔ کائنات مومن، یعنی مومن جو کائنات کو استعمال کرے گا وہ ان ذروں کی بھی اپنے لیے، مثلا کسی بھی چیز کا کائنات میں مومن کے لیے استعمال ہو جانا، وہ اس کا اپنا کمال ہے، اپنے مقام پر ہے۔ لہٰذا غیر مومن جب کسی چیز کو استعمال کرتا ہے تو ایک اس شے کا بھی حق اپنی وجہ سے مار رہا ہوتا ہے، مومن نہ ہو کر۔ مثلا کسی کافر نے کسی چیز کو استعمال کیا ہے تو اس چیز کا استعمال اس کافر کے لیے کرنا خود اس چیز کے حق میں زیادتی ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے۔ اور اس کا بھی یہ جو کہا نا اللہ تعالیٰ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کی ڈیپتھ اتنی ہے کہ حتیٰ کافر کو اس بات کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ تم نے جو چیز استعمال کی اس کا حق یہ تھا کہ اسے مومن استعمال کرے، تو تم نے کیوں استعمال کی؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ اسی لیے جو فرمایا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، کائنات کے اندر، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے جمیعا منہ، سارے کا سارا ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ تو کس کے لیے مسخر کیا؟ اللہ نے مومن کے لیے۔ اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری کائنات کو کون استعمال کرے؟ مومن استعمال کرے۔ اب یہ جو ہم نے سفر طے کرنا ہے، اللہ نے ہمارے پاس کیپیسٹی، میں نے عرض کیا سفر طے کرایا، سفر طے کرتے کرتے حیوانات، اور حیوانات میں سے بھی اس نے ایک چیز انسان کے نام سے خلق کی ہے۔ ایک ہمارا نام انسان ہے اور ایک ہماری پہچان انسان ہے۔ ہم برائے نام انسان بنا کر تو دنیا میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم نے دنیا میں انسانیت کو اختیار نہیں کیا تو قیامت کے دن ہم انسان بنا کر محشور نہیں کیا جائے گا۔ یہ بحث میں کئی جگہ پہ کر چکا ہوں، صرف ریپیٹ کروں گا اجمالی طور پہ تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات رہ جائے، پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ ہم جو زندگی لے کر آئے ہیں بائی ڈیفالٹ، یہ زندگی حیات حیوانی کہلاتی ہے، اور حیات حیوانی میں ہر
حیوان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی استعداد اور ضرورت کے مطابق چیزیں اس کے لیے مہیا کی ہیں، اور وہ اپنی ضرورت اور استعداد کے حساب سے چیزیں کو انجام دیتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو جو وہ انجام دے رہا ہوتا ہے اس میں اس کی اپنی ذات کنسنٹریٹڈ ہوتی ہے. اپنے لیے کھائے گا، اپنے لیے پیے گا، اپنے لیے گھر بنائے گا، اپنے بچوں کو اپنے لیے پالتا ہے، اپنی فیملی سے دفاع اپنے لیے کرتا ہے. لہذا ہم انسان اور بنیادی طور پر انسان اور حیوان کو ڈفرینشیٹ کہاں پہ کرتے ہیں؟ حیوان اس وقت تک ہے جب تک اس کے تمام اعمال و افعال کی مرکزیت ذات ہے. حتیٰ ہم صدقہ کیوں نکالتے ہیں؟ صدقہ اس لیے نکال رہے ہیں تاکہ میں محفوظ رہوں. ابھی پچھلے دنوں یہ کرونا وائرس کی ایک نیوز چل رہی ہے، تو اس میں کسی نے یہ بھی شیئر کیا کہ جی آپ اتنی دفعہ مثلا اتنے دن تک زیارت عاشورہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. اب یہ بتائیے، اب زیارت عاشورہ کا پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ پر، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن زیارت عاشورہ پڑھنے کا اس وقت ہدف کیا ہے؟ کس ہدف سے پڑھی جا رہی ہے؟ اس وقت اس ہدف سے پڑھی جا رہی ہے کہ میں محفوظ رہوں. میں عین ہی اسی مرحلے میں یہ سوال آپ سے آ کر یہ کرتا ہوں کہ کیا ہم نے کبھی زیارت عاشورہ، کتنی دفعہ ہم نے زیارت عاشورہ یمن کے مثلا مظلوم بچوں کے لیے پڑھی، نائجیریا میں پھنسے ہوئے مظلومین کے لیے ہم نے پڑھی؟ وہ جو ایک لیڈر ہمارا، ایک مومن ہمارا ساتھی، ہمارا عالم اتنے عرصے سے ڈیٹینشن میں، اتنے عرصے سے پریشانی کے عالم میں، نہ اس کو علاج کرنے دیا جا رہا ہے، بلا قصور بلا وجہ بیٹوں کو شہید کر دیا، اتنی مصیبتوں میں گرفتار ہے. کتنی دفعہ میں نے اپنی زیارت عاشورہ کو شیخ ابراہیم زقزاقی کی آزادی کے لیے پڑھا ہے. پس کیا ہوا؟ وہاں پہ جو میں عمل انجام دے رہا ہوں اس کی بازگشت کہاں ہے؟ میری اپنی ذات کی طرف ہے. لہذا یہ جو ذات کی طرف پلٹ رہا ہے، یہ سب کا سب کام جو ہے کیا ہے؟ حیوانی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ حیوانی زندگی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اعمال اور افعال کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ایک پریکٹس ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں. لہذا لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ زبان سے ہے اور ایک مرتبہ عمل سے. عمل میں کیسے آئے گا؟ لا الہ الا اللہ کو عملی بنانا حیوان کا کام ہی نہیں ہے، نہ وہ کر سکتا ہے. لا الہ الا اللہ کو عملی بنانا انسان کا کام ہے. تو مجھے ایک دفعہ جمپ کر کے پہلے انسانی فیز میں آنا ہے، پھر میں لا الہ الا اللہ کو عملی فیز میں لے جا سکتا ہوں. ورنہ جب تک میں حیوانی فیز میں ہوں وہاں تک میرا لا الہ الا اللہ زبان تک رہ جائے گا، کبھی بھی عملی فیز میں نہیں آ سکے گا. اصل وہ زمین نہیں ہے. لہذا اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان عملی فیز میں آئے تو پہلی چیز جو مجھے کنسنٹریٹ کرنی ہے وہ کیا ہے؟ مجھے انسان بننا ہے. انسان بننے کا راستہ کیا ہے؟ کہ مجھے اپنی ذات کے لیے چھوڑ کر دوسروں کے لیے زندہ رہنا یہ میرے اندر پیدا ہو، میں دوسروں کے لیے زندہ رہنا سیکھوں. اچھا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا. قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مجادلہ میں پروردگار مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. مومن کون ہے؟ جس کے مال کے اندر حق معلوم ہے، ایک اسپیسیفک حق موجود ہے. کس کے لیے؟ سائل اور محروم کے لیے. اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ علماء نے کی ہے تفسیر میں بھی کہ فی اموالہم سے مراد کیا ہے، حق معلوم سے مراد کیا ہے. بعض نے کہا اس اموال کے اندر حق معلوم سے مراد یہی زکوٰۃ، خمس، صدقات، یہ ساری چیزیں مراد ہیں. لیکن بعض علماء نے اس کو آگے نگیٹ کیا. وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مال کے اوپر جیسے ہی خمس واجب ہو جاتا ہے، خمس کی واجب الادا رقم میری ہے ہی نہیں ہے میرا مال. وہ جس چیز کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ حصہ جو کہ زکوٰۃ کی اماؤنٹ ہے وہ میرا مال ہی نہیں ہے میرا مال. وہ دیکھیے، اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ کسی بیگر، کسی فقیر کے کشکول میں سے پیسے اٹھا کر بھاگ جائے تو آپ اس بندے کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یار ایک تو چور ہے، اوپر سے ایسا چور ہے کہ جو غریب کا مال کھا رہا ہے. یہی کہیں گے نا، کیونکہ اس کشکول میں سے آپ نے پیسے اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا اس کو. لیکن آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو غریب کے کشکول میں پیسے پہنچنے ہی نہیں دے رہا، کشکول میں پہنچنے سے پہلے ہی کھا جاتا ہے وہ؟ اس کو کیا نام دیں گے؟ ان دونوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ بظاہر کوئی فرق نہیں ہے. ایک کشکول سے اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوسرا وہ جو کشکول میں پہنچنے نہیں دے رہا. لہٰذا زکوٰۃ اور خمس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو چیز پر زکوٰۃ، مثلا جیسے ہی میرے کسی مال کے اوپر خمس بنا، اس کی جو پرسنٹیج خمس کی بن رہی ہے وہ میرا مال ہی نہیں ہے. تو کشکول میں سے نکال کر میں کھاؤں یا پہنچنے نہ دوں، دونوں جگہوں پر غریب کا مال کھا رہا ہوں میں، وہ میرا مال ہی نہیں ہے.
اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت میں خاص طور پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فی اموالہم، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مال جس میں سے خمس اور زکوٰۃ نکالا جا چکا ہے، اب وہ حق نکالنے کے بعد اب یہ پیسہ جو بچا ہے یہ میرا، میں اس کو میں کہہ سکتا ہوں شرعاً کہ یہ میرا پیسہ ہے۔ اب جس کو میں اپنا پیسہ کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں حق معلوم ہے سائل اور محروم کے لیے۔ لہذا ہماری اب دیکھیں فکر کیا ہوتی ہے کہ ہم نے خمس نکالا اور نکالنے کے بعد فوراً ہمارے دل میں اطمینان ہے یہاں اب یہ جو پیسہ ہے یہ میں خوب جم کے کھا سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ پیسہ خمس، بڑا ایک عجیب سائیکی ہے اسلام کے اندر، آپ اس کو نوٹ کریں کہ دین آپ کو متوجہ کہاں کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ کو فوراً اسی مرحلے میں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جس وقت میں پیسے سے خمس نکال رہا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ پورے سال میں یہ وہ مال ہے جو کہ میرے لیے اضافی پڑ رہا ہے۔ اور اضافی کا پھر معنی کیا ہے؟ اضافی کا معنی یہ کہ یہ میری ضرورت سے اوپر چلا گیا ہے۔ اب جو میری ضرورت سے اوپر رکھا ہوا ہے خمس نکالنے کے بعد جو بچ چکا ہے یہ بھی تو میری ضرورت سے زیادہ کا ہی ہے نا بھائی، ضرورت سے زیادہ کا نہیں ہوتا تو اس میں سے خمس نہیں نکلتا، اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکلتا۔ میری ضرورت سے زیادہ ہوا ہے تو خمس نکلا اس میں سے۔ اب ضرورت خمس تو نکلا، خمس تو میرا پیسہ ہی نہیں ہے، اسے تو بحث ہی ختم ہو گئی۔ خمس نکالنے کے بعد جو بچا ہوا ہے یہ میری ضرورت سے زیادہ کا ہے یا نہیں ہے؟ 100% میری ضرورت سے زیادہ کا ہے۔ متوجہ نے جو بات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اگر میری ضرورت سے زیادہ نہیں ہے تو خمس نہیں ہے۔ اگر خمس نکل رہا ہے تو اس کی میری مطلب میری ضرورت سے زیادہ کا ہے۔ اب خمس تو میرا مال نہیں تھا، میں نے نکال دیا، جو بچا ہوا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ کا ہے۔ اب اگر میں اس مال کو ایکیومولیٹ کرنے کی کوشش کروں گا این اس مرحلے میں میں اس سائل اور محروم کا حق مان رہا ہوں گا کہ جس کو میں نے یہاں سے دینا ہے۔ لہذا میں نے اس کو پہلے بھی کہا تھا، دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ دین یہ ہم سے نہیں کہتا کہ تم اچھا مت پہنو، اچھا مت کھاؤ، اچھی گاڑی میں مت بیٹھو، نہیں۔ دین کہتا ہے کہ اپنے اوپر خرچ کر لینے کے باوجود بھی جو تمہارے پاس بچ رہا ہے تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اسے ایکیومولیٹ مت کرو۔ اور پھر اس کا طریقہ ہے، وہ ایک پوری بحث ہے کہ کیسے اسلام چاہتا ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ آپ فقیر رہیں، اسلام دینے والے ہاتھ کو پسند کرتا ہے۔ لہذا اسلام کی جو سینس ہے اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ، ایک وے یہ ہے کہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ اسلام جہاں پر ثواب کی بات کرتا ہے وہاں پر بھی اسلام چیریٹی کا جو ثواب ہے اس کو اس نے بہت کم رکھا ہوا ہے، لیکن جب قرض کی بات کرتا ہے تو اس کا ثواب، مطلب کتنا ڈفرنس ہے چیریٹی اور قرض کے اندر، کہ اگر فرمایا چیریٹی آپ نے 1 روپے کی دی تو آپ کو 1 روپے کا ہی ثواب ملے گا، لیکن 1 روپیہ اگر آپ قرض دے رہے ہیں تو ثواب آپ کو 17 روپے کا ملے گا دیتے وقت۔ اور پھر اگر آپ نے تاریخ آنے پر مقررہ جس پر اس نے قرض واپس کرنا تھا اگر وہ نہیں کر سکا، اس کو مہلت دی، تو جتنے دن کی آپ مہلت دیں گے پر ڈے بمقدار قرض آپ کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا until and unless وہ پیسہ دوبارہ آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ عجیب ہے نا، صدقہ آپ کے ہاتھ سے نکلا گیا، ختم، 1 روپیہ بھی گیا، ثواب صرف 1 روپیہ ہاتھ آیا۔ لیکن ایٹ دا اسپاٹ آپ جب کسی کو قرض دے رہے ہیں تو قرض کی کیفیت کیا ہے؟ پہلے تو ہاتھ سے نکلتے ہی 17 روپے کا ثواب لا رہا ہے، پھر ان کیس آپ نے اس کو اگر ریلیکسیشن دے دی تو جتنے عرصے ریلیکسیشن دی اس کا ثواب الگ آ رہا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ روپیہ بھی پلٹ کے واپس آپ کے پاس آ رہا ہے۔ تو دین آپ کو کہیں پر بھی فقیر نہیں بنانا چاہتا، لیکن دین کے کانسیپٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ انشاءاللہ بحث کبھی اور ہم وہاں تک پہنچ پائے، کبھی موقع ملا اور وہاں تک ہم پہنچ پائے تو بحث کروں گا، وہاں پہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن بنیادی طور پر آپ دیکھیے گا کہ دین جو ہم سے کہہ رہا ہے وہ یہ کہ آپ کی تمام اعمال و افعال کی مرکزیت آپ کی ذات نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی فعل کی مرکزیت اور محوریت اگر میری ذات ہے تو اس کا مطلب میں ابھی تک حیوان ہی ہوں، ابھی میں انسان بننے میں داخل نہیں ہوا۔ حیات انسانی گزارے بغیر ایمان کی حیات میں داخل ہو جانا 100% ناممکن ہے۔ جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ حیات ایمانی کے ورود کا نام حیات انسانی ہے۔ حیات ایمانی کا مقدمہ جیسے نماز کا مقدمہ وضو ہے، اسی طرح سے حیات ایمانی کا مقدمہ حیات انسانی ہے، یعنی انسان کے اندر کیپیسٹی ہے مومن بننے کی، تو انسان بنے گا تو مومن بنے گا۔ اب ہم نے انشاءاللہ آگے چل کے جو مباحث پریزنٹ کرنے ہیں اور اس پہ بحث کرنی ہے، اس میں مرحلہ یہی ہے، ہمارے پاس کچھ چیزیں اب ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ پوری کائنات کا نظام جتنا ہے
عدل پر ہے، بس میرا کوئی کام ضائع نہیں ہوگا۔ پہلی بار جو بھی چیز میرے ساتھ پیش آ رہی ہے اس میں خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ بعض اور مطالب ہیں وہ اپنے وقت پر پہنچ کر میں آپ کو تفصیل سے بیان کروں گا کہ ابھی عرض کیا کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ نے بیکار بنائی ہو۔ لہذا ایک بحث ہے فلسفہ شرور میں، ایک بحث کی جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں عذاب آ رہا ہے کہیں پر جو ہے وہ سیلاب آ رہا ہے، کہیں پر بارش ہو گئی، کہیں پہ کوئی زلزلہ آ گیا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ یاد رکھیے گا، میں نے کہا کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے شر محض خلق نہیں کیا ہے، اور ایون علماء اس بات کے قائل ہیں کہ کائنات میں اصلا شر محض وجود ہی نہیں رکھتا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو صرف اور صرف شر ہو، ایسی کوئی چیز نہیں۔ جو شر کا بنیادی کانسیپٹ ہے وہ کمپیریٹیو ہے۔ کمپیریٹیو کیا ہوتا ہے کہ کمپیریٹیو ٹو می، کبھی کبھار اپنی نسبت مجھے چیز شر محسوس ہو رہی ہوتی ہے، چونکہ ہم متوجہ نہیں ہوتے بعض مسائل کی حقیقت اور مصلحت اور کیفیت کی طرف سے، لہذا ہمیں شر محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سانپ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ سانپ کے جس کو ہم اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کاٹ لے گا وغیرہ وغیرہ، عین اسی مرحلے پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی سانپ کے زہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی دوائیاں اور یہ کئی فوائد رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں نے آج دریافت کر لیا تو مجھے پتہ لگ گیا، لیکن میں اسی بحث کو آگے بڑھاتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا، تو اب مجھے اپنے لیے اگر اس کا درد، اس کی تکلیف، اس کی وجہ سے جو مجھے مسائل اٹھنے پیش آ رہے ہیں، ان کو میں صرف اس اینگل سے دیکھوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو میرے لیے شر ہے۔ لیکن عین اسی مرحلے میں اگر یہ رکھوں کہ خدا عادل ہے اور کائنات کا تمام اختیار پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کائنات اتفاقات نہیں ہیں بلکہ کائنات جسے کہنا چاہیے ایکسیڈنٹس نہیں ہیں، انسیڈنٹس ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو بلا بھی مجھ تک پہنچ رہی ہے اس کے اندر خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہے۔ لہذا اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے، لیکن اجمالی طور پر ایک بات کر لیتا ہوں تاکہ ذہنوں میں رہ جائے کہ خود فلسفہ بلا کے اندر جب بحث کی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ خداوند کریم دنیا کے اندر جو اس نے بلاؤں کو رکھا ہوا ہے، وہ بلائیں اس نے رکھی ہی صرف اپنے ایسے لوگوں کے لیے ہیں، مؤمنین کے لیے، جن کو پروردگار چاہتا ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں۔ یہ مباحث ہیں، ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بلائیں آتی ہیں، ان بلاؤں کے آنے کی اصل جو وجہ ہے وہ میرے اندر ایمان کی کمی ہے۔ یعنی میں آپ کو ایک آئیڈیل سچویشن بتاؤں، اگر آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ آئیڈیل سچویشن کیا؟ آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس ایمان کے درجے میں پہنچ جائے کہ جہاں پر وہ 100% اپنے ہر حال میں خدا کی طرف متوجہ رہے، تو پروردگار بھی پھر اس کی توجہ کو اپنے آپ سے نہ ہٹانے کا سامان پیدا کرتا ہے۔ میں ابھی کس سٹیج پر ہوں؟ میں ابھی اس سٹیج پر ہوں جہاں پر میری توجہ خدا کے علاوہ ہر چیز میں ہے، لہذا مجھ جیسے کو بلا چاہیے تاکہ میں خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ اب وہ بندہ میرے مقابلے پر کہ جو اس مقام تک پہنچ جائے کہ جس کی 100% کنسنٹریشن خدا کی طرف ہو، پھر اس کے لیے بلا کا کیا معنی ہے؟ بنیادی طور پر اس کے لیے بلا کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس کو پہلے کس کنڈیشن میں لے کر آتا ہے، اس جگہ پر لے کر آتا ہے کہ جہاں پر اس کو اپنی طرف اگر کوئی چیز ایسی آنے لگے کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پھر کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ مگر کس کو؟ جو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہے، حتیٰ اس کے باوجود بھی، چونکہ دنیا دار امتحان ہے۔ عجیب ہے واقعاً، پروردگار بعض جگہوں پہ انسان حیران ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں صرف اس کی ذات کو زیبا اور کسی کو زیبا نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک مقام یہ ہے کہ پروردگار اس دنیا، چونکہ یہ دار امتحان ہے، اس دار امتحان میں امتحان کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اپنی کیپیسٹی شو کرنی ہوتی ہے۔ اب کیپیسٹی شو جس چیز سے ہو سکتی ہے وہ ہے ہی بلا۔ ایک جگہ جہاں پہ کیپیسٹی نے شو کرنا ہے اپنے آپ کو، وہ کیا ہے؟ بلا۔ دیکھیے امتحان کیا ہوتا ہے؟ امتحان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم اینڈ فریم میں بیٹھا کر یہ کہا جاتا ہے ان سوالوں کے جواب کے اندر اپنی کیپیسٹی شو کرو۔
اگر آپ نے کیپیسٹی اچھی طرح سے شو کر دی آپ کو بہترین نمبر مل جائیں گے. لہذا امتحان کی سختی بنیادی طور پر آپ کی کیپیسٹی کو معیار بنانے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ جتنا آپ اوپر جاتے جائیں گے اتنا امتحان سخت ہوتا چلا جائے گا. اب چونکہ ایک مرحلہ دنیا کے اندر یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اس پر کبھی اور بھی تفصیل سے بحث کروں گا، کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو ظاہر کرنے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. لہٰذا خود قیامت کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جن کی کیپیسٹی دنیا کے اندر نہیں تھی ان کو وہاں ظاہر کیا جائے. کیوں قیامت اتنی لمبی ہوگی؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ قیامت کا کیا فرمایا کہ ایک دن جو ہے کانا مقدارہ 50,000 سن، ایک دن کی جو تعداد ہے وہ 50,000 سالوں کے برابر ہے. تو کبھی تو سوچیں بیٹھ کر کہ آپ اللہ تعالیٰ تجھے اتنی بڑی قیامت کی ضرورت کیا ہے؟ ایک طرف تو سریع الحساب ہے. سریع الحساب کا مطلب کیا ہے؟ سریع الحساب کا مطلب یہ کہ ودن ہم سیکنڈز بھی شاید بہت لمبا بات ہے. میں نے کہا نا لاسٹ ٹائم بھی شاید اشارہ کیا تھا کہ دنیا میں انسان بننے کی ایک ضرورت کیا ہے تاکہ قیامت کے دن آپ انسان بنا کر محشور کیے جا سکیں. اٹ سیلف ایک مرحلہ ہے وہ. وہاں پر جو لوگ، اب دیکھیے، جو لوگ دنیا میں انسان بننے کے مرحلے میں داخل نہیں ہو پاتے، قیامت کے دن ان کا حساب ودن، میں نے کہہ رہا ہوں سیکنڈز بھی نہیں ہے نا، ودن سیکنڈز بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حشر ہونے کی کیفیت بتا دے گی کہ ان سے اب حساب کتاب نہیں ہونا. لہذا قیامت کے دن جو لوگ حیوان بنا کر محشور کیے جائیں گے، ان کے حیوان بنا کر محشور کیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان بنے ہی نہیں. اب جب دنیا میں انسان نہیں بنے تو اب ان سے حساب کتاب نہیں کرے گا اللہ، اس لیے کہ حساب کتاب انسانوں سے کیا جاتا ہے، حیوانات سے نہیں کیا جاتا. پس کیفیت حشر ہی حساب ہے، اس سے زیادہ سری حساب ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اب جو انسان بنا کر رہ جائیں گے ان سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی کرے گا. ایک مرحلہ تو حساب کتاب. دوسرا مرحلہ قیامت کو بڑا یا اتنا طولانی یا اتنا وسیع رکھنے کا کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں جن کی کیپیسٹی دنیا میں نہیں تھی اس کو وہاں ظاہر کر سکے. لہذا قیامت کے ناموں میں سے یا قیامت کی جو کیفیات ہیں ان میں سے ایک کیفیت قیامت کی یہ ہے کہ قیامت کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے ظہور کا مقام قیامت ہے. تو ایک چیز جو قیامت میں اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ اپنی قدرت کو ظہور دینا. اب قدرت الہی کے ظہور کی کیپیسٹی 100% دنیا میں نہیں ہے. یہ جو کچھ ہم آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی قدرت کا کچھ بھی عشر اشیر بھی نہیں ہے. تو ایک تو اس نے قیامت میں کیا کرنا ہے؟ اپنی قدرت کو ظہور دینا. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی جواب کی جزا کی کیپیسٹی دنیا میں نہیں ہے. وہ آدمی جس نے بڑی بڑی خدمات انجام دیے یا فرض کریں کہ بہت بڑے کارنامے انجام دیے، جس کے قربانی کا اثر، بس مثال ایک بات ہے، شہدائے کربلا نے جو قربانی اور جس کیفیت کے ساتھ دی ہے اس کی جزا دنیا میں مل ہی نہیں سکتی انہیں. اسی طرح سے یزید اور اس کے سپاہیوں نے جو ظلم کیا ہے اس کی جزا بھی ان کو دنیا میں نہیں مل سکتے، اصل دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے. اب وہ آدمی جس نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بم برسائے ہوں گے، ایک چٹکیوں میں اس نے جو ہے وہ لاکھوں انسانوں کو جو ہے وہ لقمہ اجل تک پہنچا دیا، کیا آپ کتنی سزا آپ کو اس کو پھانسیاں دے دیں گے؟ فرض کریں آپ نے کہا بھئی 4 آدمیوں کے قاتل کو 4 دفعہ لٹکا دو. آپ کو پتہ ہے کہ پہلی دفعہ کی پھانسی کے بعد جو باقی آپ لٹکا رہے ہیں وہ صرف کاغذی کارروائی ہے. اپنے دل کو مثال کے اندر تسلی دینے والی بات ہے، ورنہ تو ایک دفعہ جو مر چکا تو مر چکا، باقی پھانسیوں کا کیا کام ہے؟ اب وہ جس بندے نے 10 لاکھ بندے مار دیے تو کیا آپ اس کو 10 لاکھ دفعہ لٹکائیں گے؟ سمجھ رہے بات جو میں آپ کو پہنچا؟ یعنی دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. بس جزا کے لیے بھی کوئی ایسا مقام ہونا چاہیے کہ جو کیپیسٹی شو کر سکے. اسی کے اندر اس بات کا جواب بھی ہے کہ جو بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم 70-80 سال تک فرض کریں گناہ کیے تو ہمیں ابدی عذاب کیوں مل رہا ہے؟ یا کسی نے 70-80 سال نیکی کی ہے تو اس کو ابدی سعادت کیوں مل رہی ہے؟ تو اس کا جواب اسی میں پنہان ہے کہ یہ 70 سال جو ہے یہ کیپیسٹی شو کرنے کا مقام ہے. اور اس کیپیسٹی میں رہ کر ہم نے صرف یہ شو کرنا ہے، اگر میں 70 سال میں یہ کیپیسٹی شو کر دوں کہ پروردگار تو مجھے اگر حیات ابدی بھی دے گا تب بھی میں تیرا عبد مومن بن کے رہوں گا، یہ کیپیسٹی اگر میں نے شو کر دی تو قیامت کے دن مجھے ابدی سعادت مل جائے گی.
اور بالکل اپوزٹ وہ آدمی کہ جو اس 70-80 سال کی زندگی میں یہ کیپیسٹی شو کر دے کہ پروردگار تو مجھے اگر ابدی زندگی دے گا تب بھی میں کافر رہوں گا، تو ایسے شخص کا حق ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ آتش میں ڈال کر کہ ہم فیہا خالدون۔ لہٰذا اب قیامت دیکھیں کتنی جگہوں کے اوپر آ کر قیامت جو ہے وہ اپنے معنی، اپنا فلسفہ خود بخود پیدا کر رہی ہے۔ انہی چیزوں کے اندر سے، چونکہ ابھی ایام فاطمیہ بھی گزرے اس لیے ایک اشارہ یہاں پہ بھی کر رہا ہوں کہ انہی چیزوں کے درمیان میں یاد رکھیے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے فضائل ایسے ہیں کہ جن کے ظہور کی کیپیسٹی دنیا کے اندر ہے ہی نہیں ہے دنیا کے اندر کیپیسٹی کہ وہ اہل بیت کے بعض فضائل کو ظاہر کر سکے۔ لہذا خود اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بھی ظہور دینے کا ایک مقام کیا ہے؟ قیامت ہوگا۔ قیامت میں لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اہل بیت کیا ہے۔ انہی میں سے خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں، آپ کی جو ذات مقدسہ ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جو فضائل ہیں ان کو دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ بیان کر سکے۔ لہٰذا قیامت کے دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا کہ پتہ لگے کہ سیدہ کیا تھی۔ لہذا اب قیامت کے یہ سارے کے سارے مقامات جتنے بھی ہیں ان سب کے پیچھے فلسفہ ہے۔ ہم نے جو اطمینان پیدا کرنا ہے اپنے لیے وہ یہ ہے کہ وہ جو کمال تک پہنچنے کا راستہ ہے وہ یہی دین ہے۔ کمال تک پہنچنے کا راستہ جس کو سبیل الہی قرار دیا گیا وہ وہی محبت اہل بیت علیہ السلام ہے، اور اسی کے لیے جو رول ماڈل بنا ہے وہ کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام۔ پس دنیا کے اندر جو مسائب، پریشانیاں، جو مسائل ہیں ان کے اندر جو حاصل حکمت پوشیدہ ہے وہ کیا ہے کہ اس کنڈیشن کے اندر میرا بندہ رسپانس کیا کرتا ہے، کیا کیپیسٹی اپنی شو کرتا ہے۔ لہذا اس حدیث کے اوپر مطلب کو میں تقریباً تمام کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ بات دیکھیے، اس کو اگر پروردگار کو ہم کمال مطلق کی عینک سے دیکھیں اور یہ جانیں کہ تمام جتنی بڑائیاں ہیں وہ پروردگار کے لیے ہیں اور ہم نے سفر اسی کی قربت کی طرف کا طے کر کے اپنے آپ کو صاحب کمال بنانا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ جو ہمیں مشکلات میں مبتلا کر رہا ہے، ہر مشکل کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزننگ ہے۔ حدیث عجیب واقعاً بڑی عجیب حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ من طلبنی وجدنی، جس کسی نے مجھے طلب کیا، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ مجھے پائے گا، پہنچے گا مجھ تک۔ ومن وجدنی عرفنی، جس نے مجھے پا لیا وہ حتماً مجھے پہچان لے گا۔ ومن عرفنی عشقنی، اور جس نے مجھے پہچان لیا وہ میرا عاشق ہے۔ یہ بات سوائے خدا کے کسی کو زیبا نہیں ہے۔ وہ ذات ہے جو اتنے اطمینان سے کہہ سکتی ہے کہ من عرفنی عشقنی، جس نے بھی مجھے پہچانا میرا کیا ہو جائے گا؟ عاشق ہو جائے گا۔ ومن عاشقنی عشقتہ، جس نے مجھ سے عشق کیا پھر میں کیا کرتا ہوں؟ اس سے بھی عشق کرتا ہوں۔ لیکن جب میں عشق کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ ومن عشقتہ، جس سے میں عشق کر لوں قتلتہ، میں کیا کرتا ہوں؟ اسے قتل کر دیتا ہوں۔ عجب ہے نا، میں جس سے عشق کرتا ہوں اس کو کیا کرتا ہوں؟ اب چونکہ میں نے قتل کیا ہے تو علیہ دیتہ، ومن قتلتہ علیہ دیتہ، چونکہ اب میں نے مارا ہے تو دیت کون دے گا؟ اور دیت کیا ہے؟ وَأَنَا دِيَّتُهُ، جس کو میں اپنے عشق میں مارتا ہوں اس کی دیت کیا ہے؟ میں خود۔ بس اس کے عشق کے راستے میں سفر کیا ہے؟ سفر یہ ہے، نتیجہ کیا ہے؟ لہذا اب اگر مجھے کسی مقام پر یہ پتا ہو کہ میرے قتل کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے تو پھر میرے قتل میں، اس قتل کے اندر جو ہے وہ اطمینان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر مجھے پتا ہو کہ میں جس جگہ پر کھڑا ہوں یہ عشق الہی کی سودا ہے اور اس سودے کا نتیجہ کیا ہے کہ مجھے قتل ہونے کے بعد ملے گا کیا، تو پھر میں کہوں گا نا آؤ اے تلواروں اور آ کر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اگر مجھے پتا ہو کہ میری اسارت کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو میں اسیر ہو کر جا رہا ہوں، جو میرے سر سے چادر اتاری جا رہی ہے، جو مجھے اس طریقے سے گرچہ کہ میں کائنات کے افضل ترین افراد کا فرزند ہوں، فضیلتیں میرے دروازے پہ سجدہ کرتی ہیں،
لیکن یہ ان تمام فضائل کے باوجود ان ملائین کے ہاتھوں سے جو مجھے اس جگہ پر پہنچایا جا رہا ہے، اس اسارت کو اگر یہ عشق کا بازار ہے تو اس اسارت کا سودا کیا ہے؟ انا دیت ہوں۔ اور میں کبھی کبھار حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ پروردگار قتل کی تو نے دیت بتا دی، جس سے تو آبرو خریدتا ہے اس کو کیا دیتا ہوگا؟ اس لیے کہ آبرو قتل سے اوپر کا مرحلہ ہے۔ انسان مال قربان کر دیتا ہے، جان قربان کر دیتا ہے تاکہ آبرو باقی رہے، تو نے قتل کی تو دیت بتا دی ہے۔ میں نہیں جانتا، خدا کی قسم نہیں جانتا میں، کہ جنہوں نے خدا کے ہاں اپنی آبرو کا سودا کیا ہے انہوں نے خدا سے کیا مانگا ہوگا، کیا پایا ہوگا۔ لہٰذا اب جو اس سودے کے مرحلے میں ہیں، جو پروردگار سے یہ جو خرید و فروش کا معاملہ چل رہا ہے، بیچنے والے کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی آبرو جس کو بیچی ہے وہ مجھے دے کیا رہا ہے، لہذا عین دربار میں جب اس سے پوچھا جاتا ہے تم نے خدا کو کیسا پایا، تو اب معاملہ کیا ہے، تو جواب کیا دیتی ہیں؟ فرماتی ہیں مارا تو اللہ جمیلہ۔ یہاں کیوں جمال کے علاوہ کیوں نہیں کچھ دکھائی دے رہا؟ اس لیے جمال کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ معاملہ خدا سے ہو رہا ہے۔ لہذا کوثر نقوی صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے، فرماتے ہیں کافی ہے بس حسین کے سجدے کا انہماک، کافی ہے بس حسین کے سجدے کا انہماک، اب حاجت دلیل وجود خدا نہیں۔ اس لیے کہ حسین کے سجدے کا انہماک بتا رہا ہے کہ کوئی خدا ہے کہ جس کے ساتھ سودا کس کا چل رہا ہے، کہ میں اگر قتل ہو رہا ہوں تو میرے اس جان کا خریدار کون ہے؟ پروردگار۔ لہذا اب اگر میرا راستہ، یہ ماڈلز اللہ نے بنائے اس لیے ہیں تاکہ میں ان کو فالو کر کے اس منزل تک پہنچ جاؤں۔ اب ہماری جو ذمہ داری ہے اس وقت دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمیں جب رول ماڈل بھی پتہ لگ گیا، جب ہمیں وہ راستہ بھی پتہ لگ گیا جس پر ہم نے چلنا ہے، جب ہمیں منزل کمال بھی متعین ہو گئی ہے، تو اب کیسے میں اپنے آپ کو اس راستے پر ڈال کر خدا تک پہنچاؤں؟ Now the questions are اس طریقے سے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے حیوان بنا کے رکھتی ہے، میں نے انسان کیسے بننا ہے؟ What are the hurdles؟ کون سی چیزیں ہیں کہ جو مجھے میرے نفس سے باہر نہیں نکلنے دیتی؟ لہذا انشاءاللہ اب جو ہم کمنگ سیشنز میں گفتگو شروع کریں گے، چونکہ کچھ گفتگو اب آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں کی تھی، ان مقدمات کے ساتھ ہم دوبارہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اور وہاں میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسان بدن صرف سواری ہے، سواری سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خدا جو بار بار ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ایسی حیات کو درک کریں کہ جو بدن کی محتاج نہیں ہوتی، اس کی ایک اسپیسیفک ریزن یہاں پر بھی ہے۔ حیات انسانی کو درک کرنا، حیات ایمانی کو درک کرنا، اور اس کے بعد حیات ملکوتی کو درک کرنا، یہ مراحل ہیں۔ اب حیات ملکوتی اتنی پاورفل حیات ہوتی ہے کہ اسے بدن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیے موبائل میں جو چارجنگ ہوتی ہے، ہماری روح ہمارے بدن میں اس طریقے سے نہیں ہے، روح نہیں ہے اس طرح سے کہ اگر چارجنگ ختم ہو گئی تو موبائل ڈیڈ ہو گیا، ہمارے اندر سے روح کا چارج ختم ہو گیا تو ہم ڈیڈ ہو گئے، نہیں۔ کیونکہ اس مرحلے میں آپ کو معلوم ہے کہ فون ہے جو کہ اس کی جو باڈی ہے وہ اہم ہے۔ چارجنگ کا مرحلہ یہ کہ آج ختم ہو گئی، کل کسی اور طریقے سے پہنچ گئی تو چل پڑے گا، لیکن ہماری روح کے اندر جو کیفیت ہے وہ یہ نہیں ہے۔ بلکہ کبھی کبھار میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ روح کی کیفیت ہمارے بدن کے اندر سم جیسی، فرض کریں اس کے اندر جو کنیکٹیوٹی، میرا موبائل کتنا ہی اچھا کیوں نہ چل رہا ہو، یعنی اس کی کیفیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اگر وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا تو بیکار ہے میرے لیے۔ انسان کا کمال بھی کیا ہے؟ انسان کا کمال بھی یہ ہے کہ وہ اپنی اس روح کو کنیکٹیوٹی دے سکے اس عالم ملکوت سے، پروردگار سے۔ یہ کنیکٹیوٹی حاصل ہو رہی ہے تو میں فائدے میں ہوں۔ اب ایک مرحلہ کنیکٹیوٹی کا کیا ہے؟ مثلا آپ تصور کر لیں کہ آپ نے فون میں سم لگائی اور اس کے تھرو کنیکٹیوٹی کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ہم تصور کر لیتے ہیں کہ انسان ڈیولپمنٹ کے اس اسٹیج پر پہنچ جائے کہ جہاں پر اس کو کنیکٹیوٹی کے لیے فون کی ضرورت نہ پڑے۔ مطلب فرض کریں کوئی ایسی چپ، کوئی ایسا ڈیوائس ایجاد ہو جائے کہ جو ہمارے باڈی میں لگنے کے بعد ہمارے کان کو جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ اسپیکر بنا دے، ہمارے منہ کو آٹومیٹیکلی مائک بنا دے، بس وہ چپ لگی ہوئی اور ہم بس ذہن میں سوچیں اور کنیکٹیوٹی ہو جائے، مثلا کہہ رہا ہوں مثلا۔
اگر یہ ٹیکنالوجی حاصل ہو جائے گی تو کیا اس کے باوجود بھی آپ موبائل خریدیں گے؟ خریدیں گے اس کے باوجود؟ اس کے بعد ختم، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ موبائل کی جو اصل ضرورت تھی وہ کنیکٹیوٹی کے لیے تھی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ایسی آ جائے کہ جس میں آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیا کر دیں گے؟ یو لیفٹ۔ جتنی بھی ٹیکنالوجی ڈپلیٹ ہوئی اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں وی سی آر کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے وی سی آر؟ اس لیے کہ وی سی آر سے جو میں کام لیتا تھا، آج وہ کام مثلا فرض کریں جو کیسٹ ڈلتی تھی اور وہ کیسٹ ایک ویڈیو دکھاتی تھی 3 گھنٹے کی، یعنی آج کل کے نوجوان بچوں کو اگر دکھاؤ کہ بھائی 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے لیے ہم اتنی بڑی کیسٹ رکھتے تھے تو ہنسیں گے ہمارے اوپر، اور وہ کہیں گے اتنی بڑی کیسٹ کے اندر آپ صرف 3 گھنٹے کی ویڈیو دیکھتے تھے بس۔ وہ جیب سے ایک اتنی سی فلیش نکال کے کہے گا یہ لو اس کے اندر 32 GB کا مثلا ڈیٹا ہے، اتنی 1000 فلمیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جب یہ ٹیکنالوجی میرے پاس آ چکی ہے تو کیا پھر بھی میں وی سی آر لے کے پھروں گا؟ نہیں، ختم، ڈپلیٹ ہو گئی۔ اگر اب سوچئے گا تھوڑی، اگر کہیں پر حیات ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ کسی ایسی فارم میں موجود ہو کہ جہاں پر مجھے حیات میں اپنی حیات کے لیے بدن کی ضرورت نہ ہو، تو کیا میں سٹل بدن میں رہنا چاہوں گا؟ لہذا اب شہید کے لیے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بل احیا، یہ زندہ ہے ولیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں حاصل کر رہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں شہید کی حیات کو بدن میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ وہ ایڈوانس سٹیج میں وہاں پہنچ گیا ہے جہاں پر اس کو بدن کی ضرورت ہی۔ اور پھر مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے اس کے بعد کہ میں شہید کی حیات سے جو ایکسپیکٹیشن رکھ رہا ہوں وہ ایکسپیکٹیشن غلط ہے۔ اب غلط ایکسپیکٹیشن جب پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ کی ایکسپیکٹیشن میں پرابلم ہے نا۔ دیکھیں، آپ جب گندم کا بیج لے کر آتے ہیں اور گندم بوتے ہیں تو آپ اس سے گندم ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی گندم کے دانے میں سے گندم نکلے گی۔ اگر مثال ایک بات ہے کہ میں گندم کا دانہ بو رہا ہوں اور میں سوچوں کہ اس میں سے کھجور نکلے گا، اور کھجور نہ نکلنے کے بعد میں مایوس ہو جاؤں، میں کہوں یار یہ تو بیکار دانہ تھا، اس میں تو کھجور ہی نہیں نکلا، تو آپ مجھے آگے کیا کہیں گے؟ قبلہ ٹھیک کریں، گندم کا دانہ بویا ہے تو کھجور نہیں نکل سکتی۔ یعنی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ صحیح رکھنے کی ضرورت ہے۔ حیات حیوانی کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ میں سانس لوں، حیات حیوانی کی ایکسپیکٹیشن یہ کہ میں حرکت کرتا ہوا نظر آؤں، حیات حیوانی کی ایکسپیکٹیشن یہ کہ وہ بدن سے اپنے آپ کو ظہور کرے، لیکن حیات ملکوتی اصلاً باڈی سے ظہور کرتی ہی نہیں ہے۔ تو شہید کی زندگی کے لیے اس کے بدن کی طرف دیکھنا ویسے ہی ہے جیسے گندم لگا کے کھجور کی توقع کرنا۔ اس کی حیات کا اثر اب کچھ اور ہے۔ اس کی حیات کا اثر یہ ہے کہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، اپنے پیچھے آنے والوں کو بشارت دے رہا ہے۔ خود اس سے بشارت لینے کے لیے مجھے کیوں نہیں آ رہی مجھ تک بشارت، اور پھر میں سمجھ رہا ہوں کہ شہید زندہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ بشارت کو ریسیو کرنے کے لیے مجھے خود حیات ایمانی چاہیے کم از کم۔ میں بغیر حیات ایمانی کے یہ تصور رکھوں کہ شہید مجھے بشارت دے گا، ناٹ پاسبل ہی نہیں۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جتنا بھی سفر طے ہو رہا ہے، جتنا بھی یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، ہمیں پہلے سب سے مرحلے میں اپنے آپ کو اپنے اس نفس کی قید سے باہر نکالنا ہے کہ جو سب سے بڑا ہرڈل بنتا ہے ہمارے اس حیات انسانی، حیات ایمانی اور پھر حیات ملکوتی کے درمیان۔ تو ہم کوشش کریں گے، خدا ہمیں توفیق دے، ایک عقلی اور نظری طور پر کوشش کریں گے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مراحل کو طے کر سکیں، سمجھ سکیں، اور دوسرے مرحلے میں عمل کی دنیا میں آ کر ہم اپنے آپ کو نکال سکیں اور نفس سے اپنے آپ کو آزادی حاصل کر کے اس مراحل میں داخل ہو سکیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم خون شہداء امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ محبین حضرت زہرا دنیا میں جہاں جہاں آباد ہوں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ،
ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ جتنے بھی محبین دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار، کشمیر کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بحرین، یمن، عراق، شام، سعودی عرب، لبنان، نائجیریا کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حزب الشعب اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا